اچھا، اور اس قرن میں، اس صدی میں یعنی علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے بھی دیکھا تو نہیں ہے، میں نے بھی زیارت نہیں کی، تو ان کو بھی اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایک کتاب تھی فقہ کی، تو مدرسے والوں نے یعنی ان کے محتمم صاحب نے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے کہا حضرت علامہ انور شاہ صاحب سے کہ آپ کا کرایہ جو ہے وہ مدرسہ برداشت کرے گا، اور وہ کتاب صرف مصر کے جامعۃ الازہر کے کتب خانے میں ہے اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آپ مہربانی کریں کہ آپ وہ کتاب نقل کر کے لے آئیں، کرایہ وغیرہ سارا خرچہ جو ہے وہ کون سے ہوائی جہاز پہ یا فرسٹ کلاس پہ انہوں نے جانا ہوتا تھا، تو عام سادہ سفر کرنے والے لوگ تھے، بحری جہازوں پہ سفر ہوتے تھے، تو وہ بھی دخانی جہاز ہوتے تھے۔ بہرحال حضرت پہنچے وہاں مدرسے کی لائبریری میں، لائبریرین سے ملے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں صرف اس کتاب کے لیے، تو آپ نے کہا بالکل کتاب موجود ہے، لیکن ہم وہ کتاب نقل نہیں کرنے دیں گے، ہماری قانون ہے لائبریری کا کہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، نقل نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ کے بندو، میں خود ایک مدرس ہوں، اتنے مدرسے کا سفر کر کے آیا، اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں، تو کم سے کم کچھ استثناءات ہوتے ہیں، کچھ رعایات ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ رعایت کر دیں۔ انہوں نے کہا جی شاہ جی مجبور، انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو میں پڑھ تو لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ آپ چاہے 1000 دفعہ لیں، لیکن نقل نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ وہ دور بھی نہیں تھا، آج کل تو ماشاءاللہ کیمرے جیب میں ہوتے ہیں، اگلے کو پتہ نہیں لگتا اور فوٹو بن جاتا ہے۔ اب تو لڑکیوں کے فوٹو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شاہ جی نے وہ کتاب پڑھی، پڑھنے کے بعد دوسرے دن پھر واپسی کا سفر کیا اور ہندوستان پہنچ گئے۔ تو محترم صاحب نے پوچھا کہ ہاں شاہ جی آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت ان کا قانون ہی ایسا تھا، اب میں ان سے لڑ تو نہیں سکتا تھا نا، میں نے درخواست کی ان کا کہ نہیں آپ نقل نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پھر مدرسے کا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ الحمدللہ اتنا بڑا کرایہ جو ہے مدرسے کا خرچ ہو گیا۔ یہ تو آج ہے نا، پتہ نہیں مجھے تو حقیقت ڈر لگتا ہے کہ ہم مدرسوں والے جو ہیں خدا کو کیا جواب دیں۔ آج کل تو جی ہمارے مدرسوں میں جو محتمم کا کمرہ ہوتا ہے نا، وہ کسی گورنر کے کمرے سے بھی زیادہ سجا ہوا ہوتا ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے نیچے، پتہ ہے لوگوں نے اسی لیے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدو۔ بہرحال تو حضرت نے ناراضگی فرمایا کہ حضرت پھر آہستہ آہستہ میری تنخواہ سے کاٹا جائے، میرے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں کہ میں واپس کر دوں۔ دوسرے دن شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے 2 دن کے بعد وہ پوری کتاب الف سے لے کر یہ تک لکھ کے محتمم صاحب کی خدمت میں پیش کر دی کہ حضرت یہ کتاب۔ حضرت حیران ہوئے، اور انہوں نے پھر اس کا ایک اور نسخہ بنا کے پھر ڈاک کے ذریعے جامعۃ الازہر کو بھیجا کہ بھائی اتنا تو مہربانی کرو، تم نے تو نقل نہ کرنے دی، ہم نے جیسے کیسے حاصل کر لی، اس کتاب کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھتے یہ تو دیکھ لو، کوئی غلطی ہو تو اس کی تو اصلاح کر دو۔ تو انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور اس کے بعد نے کہا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور امام بخاری کے بعد اگر ہم نے کسی کا حافظہ دیکھا ہے تو انور شاہ کاشمیری کہ جس کو پوری کتاب یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھی علاقے کے استاذ تھے، ان کی بھی میں نے زیارت نہیں کی، بدقسمتی ہے اور کیا ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب تھے،
رنگ بھی کالا تھا، استاد کالے کے نام سے مشہور تھے۔ شہر سلطان کے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، تو سب وہی کہتے تھے استاد کالا، استاد کون مولانا کالا، ویسے رنگ بھی کہتے ہیں کالا تھا حضرت کا رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ فرماتے تھے، نحو کا امام تھا، وہ فرماتے تھے کہ نحو کی جتنی کتابیں ان سب کو جلا دو، میں نہیں لکھ دوں گا۔ اتنا اللہ نے ان کو بھی حافظہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تمام بزرگ جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ان سے دین کا کام کرے۔